ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور بھارتی فوجیوں کی جانب سے انسانی حقوق پامالیوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں قائم انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 1200 سے زائد بنگلہ دیشی بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، جبکہ بی ایس ایف نے محض سن 2020 میں 51 بنگلہ دیشی شہریوں کو قتل کیا۔ رپورٹس کے مطابق زیادہ تر غیر مسلح بنگلہ دیشی شہری بھارتی فورسز کے ہاتھوں سرحد پار مارے جا رہے ہیں اور اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ بھارتی بی ایس ایف کے ہاتھوں مارے جانے والے بنگلہ دیشیوں کے پاس کوئی آتشی اسلحہ بھی موجود تھا۔ بنگلہ دیشی شہریوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے قتل کرنا بھارتی سرحدی فورسز کی عادت بن گئی ہے۔ بی ایس ایف اور دیگر بھارتی فورسز طاقت اور مہلک اسلحے کے استعمال سے متعلق اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کی بھی ڈٹائی سے خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بی ایس ایف کی طرف سے سرحد پر عام شہریوں کے قتل کے واقعات تشویش کی ایک بڑی وجہ رہے ہیں، تاہم بھارتی حکومت نے بی ایس ایف کے ہاتھوں بنگلہ دیشیوں کے غیر قانونی قتل کے معاملات پر کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کی طرف سے ہر بار کی شکایت پر بھارت کی یقین دہانی کے سرحد پر شہریوں کے قتل کا سلسلہ روک دیا جائے گا، اس کے باوجود بھارتی فوجیوں کی طرف سے بنگلہ دیشیوں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج تک بنگلہ دیشی شہریوں کے قتل میں ملوث کسی بھی بی ایس ایف اہلکار کے بارے میں بھارتی حکومت نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ کووڈ بحران کے باوجود سرحد پر بھارتی فوجیوں کی طرف سے مہلک ہتھیار کا استعمال جاری ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے ادارے بھی بھارت پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ اس نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں بنگلہ دیشیوں کے ماورائے عدالت قتل پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد پر بنگلہ دیشیوں کے قتل پر اپنے فوجیوں کی تحقیقات اور قصوروار اہلکاروں کے خلاف مقدمات چلائے۔ دنیا کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی فوج بنیادی انسانی حقوق کا احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔